ظاہر ہے اس میں سیفر کیس میں ایک الزام یہ بھی ہے نا کہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جی، سیفر کھو دیا جی. تو اس میں آفیشیل پوزیشن کیا لی ہے چیئرمین پی ٹی آئی نے، آپ لوگوں نے ایز اے لائر؟ بیکاز آن ریکارڈ وہ یہ تو کہہ چکے ہیں نا ماریہ میمن صاحبہ کے انٹرویو میں ایئر نیوز پر ہی کہ جی وہ ایک تھی میرے پاس کاپی، وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے. تو ابھی پوزیشن کیا لیا آپ نے عدالت میں کہ کدھر ہے وہ سیفر کی کاپی؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہمیں پہلے پونا گھنٹہ جو ہے جیل کے باہر کھڑا کیا گیا اور کہا گیا کہ ایک لائر کی اجازت ہے. اچھا. اور ہم نے بہرحال کے قانون کے اندر کسی جگہ کے اوپر بتا دیں کہ کوئی پابندی ہے وہ بلا کے ملنے کے حوالے سے ایک دن میں 6 بندے مل سکتے ہیں. اور جب کورٹ وہاں پر ٹرانسفر ہوئی ہے تو ہمارا حق ہے کہ ہم جو ان کے کونسل ہیں ان کو جانے کی اجازت. پھر 4 وکیلوں کو اجازت ملی اور ہم ملے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اس کیس کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا جو کہ لگتا ہی نہیں ہے. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی جو دفعات لگائی گئی ہیں اس کے اوپر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگتا ہی نہیں ہے. جو ایف آئی آر کے کانٹینٹس ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے واضح کر دوں. ایف آئی آر کے اندر یہ ہے کہ یہ جو سائفر کوڈڈ فارم میں یہ تھا، اس کو جو ہے شیئر کیا گیا غیر متعلقہ افراد سے اور پھر واپس نہیں کیا گیا، چوری کیا گیا. اچھا، بات یہ ہے کہ کوڈڈ فارم میں جب وہ سائفر موجود تھا تو وہ اس وقت بھی فورن آفس کے اندر پڑا ہوا ہے. یہ بات خان صاحب نے بھی کی کہ ڈی کلاسیفائڈ کیا گیا کیبنٹ کی طرف سے اور پھر وہ اس کی کاپیاں 4 جو ہیں آگے مختلف جگہوں پر گئیں. اب جو اوریجنل فارم ہے ابھی بھی وہ فورن آفس کے اندر موجود ہے. اور یہ بات ہم تو کہہ رہے تھے، ایف آئی اے نے بھی یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ واقعی اوریجنل جو سائفر ہے وہ وہاں پر پڑا ہوا ہے جب یہ ریمانڈ کی بات ہو رہی تھی شاہ محمود قریشی صاحب کے ریمانڈ کی. ٹھیک ہے. دوسری بات، یہ ساری جو کاروائی کی گئی ہے نا، یہ ساری سیکرٹ کی گئی ہے. اس کا نہ چیئرمین پی ٹی آئی کو پتا ہے نہ ہمیں پتا ہے. آج میں نے واضح سوال یہ بار بار پوچھا خان صاحب سے کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کو کیا گرفتاری کے حوالے سے پتا تھا؟ تو خان صاحب نے کہا جی کہ مجھے تو کوئی گرفتاری کے حوالے سے پتا نہیں. میں نے کہا آپ کو کسی کورٹ میں پیش کیا گیا؟ انہوں نے کہا جی مجھے کسی کورٹ میں پیش نہیں کیا گیا. میں نے انہیں کہا کہ آپ کو بعد میں بتایا گیا کہ آپ کا ریمانڈ ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی مجھے کوئی نہیں بتایا گیا کہ ریمانڈ ہو گیا. میں نے کہا کہ آج سے پہلے آپ کو پتا تھا کہ آپ کی گرفتاری اور ریمانڈ ہو چکا ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ میری گرفتاری ہوئی ہے یا میرا ریمانڈ کسی اور مقدمے میں انہوں نے لیا ہے. ہم نے باقاعدہ طور پر عدالت سے اسی دوران میں 15 سے لے کر یہ 22 تاریخ تھی اس کے راؤنڈ چیک کیا وہاں سے کہ کیا کوئی اس حوالے سے گرفتاری یا ریمانڈ کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں، کیا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے. تو ہمیں انکار کیا گیا کہ جناب اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. آپ نے اس چیز کو کنٹیسٹ کیا آج عدالت میں؟ آج تو عدالت میں تھے آپ لوگ، یعنی کہ جیل میں جہاں عدالت لگی. دیکھیں، ہمارے عدالت جانے سے پہلے کیونکہ ہمیں باہر روک لیا گیا اور فون کے اوپر ریڈر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم نے ریمانڈ 14 دن کا کر دیا ہے، آپ آ جائیں. آپ کی یعنی آج جب آپ لوگ عدالت پہنچے تو اس سے پہلے ایک کاروائی ہو چکی تھی اور ریمانڈ ہو گیا تھا 14 دن کاروائی ہو چکی تھی، کیونکہ انہوں نے ساری پہلے ہی کاروائی کر دی صرف اور صرف یہ کہہ کے کہ آپ حاضر نہیں ہیں. اب ہم گئے وہاں پر، ہم نے وہاں پر 3 درخواستیں دی. ایک ہم نے دی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا انہوں نے بتایا کہ یہ تو ریمانڈ ہو چکا ہے، جو کہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آرٹیکل جو 10(1) ہے وہ واضح کہتا ہے کہ آپ نے اس کو بتانا ہے اور 24 گھنٹوں کے اندر پیش کرنا ہے. دونوں چیزیں نہیں ہوئی. ہم نے جا کر اپلیکیشن جو ہے ایک تو دی پری ریسٹ بیل کی کہ ان کی پوسٹ ریسٹ بیل کی کہ ضمانت بعد اس گرفتاری جو ہے وہ جو ہے ہماری کی جائے، خان صاحب کی جائے. دوسری ہم نے درخواست دی اس حوالے سے کہ جو نوٹیفیکیشن جو آپ مروت صاحب نے بتایا، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے کیا سیٹ اسائڈ کرنے کے لیے درخواست دی. تیسری ہم نے کی کہ اوپن ٹرائل کیا جائے، ٹھیک ہے، وہ ہم نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 14 کے تحت دی کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے کیونکہ یہ پولیٹیکل معاملہ ہے. صرف اور صرف بات یہ ہو رہی ہے کہ وہاں سے دھمکی آئی ہے اور یہ بات تو پہلے دیکھ لیں آپ کے پہلے یہ بات کی جاتی تھی. تو اس میں یہ آپ نے پوائنٹ اٹھایا، اس پہ کیا کہا موجودہ عدالت نے؟ کیا کہا پھر آج جب لوگ نکات اٹھایا اس پہ کیا کہا عدالت؟ جی اس کے اوپر جو ہے 3 درخواستوں کے اوپر نوٹس ہوئے ہیں، یعنی کہ سرکار جو ہے اگلی ڈیٹ کے اوپر اس کے اوپر اور اگلی سماعت کب ہے اس میں؟ ہم بھی کریں گے 2 تاریخ کو یہ اس کے اوپر سماعت ہوگی اور یہ سماعت جو ہے جوڈیشل کمپلیکس میں ہوگی اسلام آباد میں. یہ وہاں جی تو چیئرمین پی ٹی آئی آئیں گے یا ان کی حاضری ضروری نہیں ہو سماعت میں؟ نہیں، ان کی حاضری اس سماعت کے اندر ضروری نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے
کیونکہ جب بیل والا معاملہ یا دیگر درخواستیں ہوں تو حاضری ضروری نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی حاضری ضروری نہیں ہے، اس لیے وہ سیکیورٹی وجوہات نہیں ہے، اس لیے وہ اسلام آباد میں ہوگی اگلی سماعت، نہ کہ جیل میں ہو. جی نہیں، جو سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے انہوں نے جو ساری پروسیڈنگ ہے وہ انہوں نے کی ہے وہاں پر جیل کے اندر، اس کو تو ہم نے چیلنج کر دیا، لیکن یہاں پر اس لیے نہیں آئیں گے کیونکہ ریکوائر نہیں ہے. جب آپ نے بیل کے اوپر آرگومنٹس کرنے ہیں تو جب پوسٹ اریسٹ بیل ہوتی ہے اس میں ایکیوز کا ہونا ضروری نہیں ہوتا. لیکن سر ٹھیک ہے، لیکن صاحب یہ ذرا بتائیں نا کہ یہ جو میں نے کہا کہ فرض کیجیے فزیکل ریمانڈ جو کنٹیسٹ کیا گیا ہے نا، ایف آئی اے نے جو فزیکل ریمانڈ مانگا ہے، فزیکل ریمانڈ کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس پرسن جس کا فزیکل ریمانڈ مانگا جاتا ہے اس کی موجودگی ضروری ہوتی ہے، یہ قانون کہتا ہے. جی آپ کہتے ہوئے، اور آپ نے کہا کہ انہوں نے خان صاحب نے کہا کہ مجھے کہیں نہیں ملا. اچھا وہ آج ملاقات میں اور کیا کہا اس مقدمے سے ہٹ کے، ویسے کیا کہا ملاقات میں کوئی خاص بات؟ دیکھیں ملاقات میں جو خاص باتیں ہوئی ہیں، ایک تو جو پہلے ہم نے گزارش کی وہ سپریم جوڈیشل کونسل والا معاملہ میں نے دوبارہ پوچھا، بالکل وہ اس بات کے اوپر انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر بالکل کریں چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے. اور دوسرا جو ہے مختلف میں نے یہ بتایا کہ یعنی آج کی ملاقات میں انہوں نے کہا کہ آپ بالکل سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کے خلاف. بالکل بالکل کلیئر، اور یہ بات دوبارہ کنوے بھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر کورٹ کمیٹی کا بھی پہلے ڈیسیجن ہے، اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا اور انہوں نے کہا ہے کہ امپلیمنٹ کریں. دوسری بات یہ ہوئی کہ جو الیکشن کے پی کے اندر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو ساری صورتحال وہ بتایا اور اس کے اوپر بڑا وہ سیٹسفائی تھے اور اوور آل ورکرز کے حوالے سے بڑا پوچھ رہے تھے. میں نے دیگر چیزیں ان سے پوچھی سہولیات کے حوالے سے جو باتیں چل رہی تھیں کہ یہ ہو گیا کھانا وانا مٹن شٹن یہ وہ سب چل رہا ہے نہیں کیا جو چل رہا تھا خبر ہے اب صحیح ہے غلط؟ میں نے ان سے پوچھا ہے میں نے کہا جی کس طرح کی پوزیشن ہے آپ کے پاس، کیونکہ یہ چیزیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، آپ ذرا اس کے اوپر بتائیں. تو انہوں نے کہا جی پہلے سے بہتر ہیں چیزیں لیکن مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ اس سے انہیں کہیں دیں بری چیزیں بری جو ہے کلاس میں رکھ دیں، ڈی کلاس میں رکھ دیں، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. نہیں کہہ رہے ہیں پہلے سے بہتر، اچھی بات ہے، صحیح ہے. اب سر بالکل آخری سوال آخری منٹ ہے، وہی جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ اگر آپ سے یہ پوچھا گیا کہ ٹھیک ہے آپ نے سیفر کا پورا بتا دیا کہ بھائی وہ تو کوڈڈ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، سیفر کی کاپی کہہ لیجیے جو بھی کہہ لیجیے، وہ تو انہوں نے کہا نا آن ریکارڈ کی وہ میرے پاس آئی تھی پتہ نہیں کہاں چلی گئی. تو اس پر کیا آفیشیل موقف کیا آپ کا کہ بھائی وہ ملی نہیں ملی کھو گئی کیا ہے؟ وہ تو ٹیم انٹرویو میں موقف دے دیا نا، عدالت میں کیا موقف اس بارے میں، کدھر گیا وہ؟ جو کاپی فورن آفس سے آئی فارورڈ ہو کے وہ پی ایم آفس میں آئی، اور پی ایم آفس کا جو کسٹوڈین ہے وہ پی ایم نہیں ہوتا، اس کا سٹاف ہوتا ہے، اس کے سیکرٹری ہوتے ہیں، نیچے سارا عملہ بیٹھا ہوتا ہے. تو پی ایم نے تو نہیں وہ اس کی کوئی سیکورٹی ڈاکومنٹس کی کرنی ہوتی، جتنے بھی منٹس آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو غائب ہوئی یا کھو گئی جو بھی وہ پی ایم آفس سے کوئی، اور اس کا ذمہ دار پی ایم نہیں ہے بلکہ اسٹاف ہے، اس کا پی ایم نہیں ہے، اس کا اسٹاف ہے. اس کے نیچے جو ہے اگر وہ گم ہو گئی ہے اول تو ادھر ہونی چاہیے، اور اگر گم ہو گئی ہے تو ڈیفینیٹلی کسٹڈی جو ہے پی ایم کی نہیں ہے، اس کا اسٹاف.